بسم اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں اور ویڈیو کو آپ لوگ لازمی پورا سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ گھر میں پوچھا، تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں، بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، گھر چلو۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی، مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی بات تو پریشان ہوئیں، فطری بات ہے، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور، وہ جو اوجھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، پچھلی باتیں یاد آئیں گی خواہ مخواہ آپس میں، تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا عمرزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے، اس وقت تک باقی تینوں فوت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں بات کہی تو خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟
کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں جا رہا ہوں، بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہیں زیادہ، تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو خوش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ یہ باپ اور بیٹی کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔